اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آلہ کامیابی کے لیے دین عطا فرمائے۔ اور دین انسانوں کی زندگیوں میں ہمیشہ محنت سے آتا ہے، محنت کے بغیر نہیں آتا۔ دنیا دار الاسباب ہے، ہر چیز کو اللہ نے سبب کے ساتھ جوڑا ہے۔ جیسے زمین کی محنت کریں گے تو غلے آئیں گے۔ کسان ہے، کسان محنت کرتا ہے۔ آگے کسان ہے، کسان محنت کرتا ہے، محنت کے بعد اللہ نتیجہ نکالتے ہیں۔ اللہ گلوں کو منڈیوں میں، گھروں میں، جہاں ضرورت کی جگہ ہوتی ہے وہاں پہنچاتے ہیں۔ کارخانوں میں آدمی محنت کرتے ہیں تو چیزیں وجود میں آتی ہیں، چیزیں مارکیٹوں میں، گھروں میں پہنچتی ہیں۔ اسی طرح دین کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی۔ جیسے وہ سبب ہر آدمی کو سمجھ میں آتا ہے، اسی طرح یہ ہر مسلمان اس بات کو سمجھے کہ دین بھی انسانیت کی زندگی میں محنت سے ہی آئے گا، محنت کے بغیر نہیں آئے گا۔ مگر یہاں محنت نہ ہونے کی وجہ سے آدمی دھوکے میں پھنس جاتا ہے۔ کہتا ہے ہدایت اللہ پاک نے دینی ہے اور اللہ کی مرضی ہے، مول صاحب دعا کرو، اللہ جس کو چاہے گا دے دے گا۔ اور رزق جو ہے یہ مجھے محنت کرنی پڑے گی تو پھر ملے گا، چیزوں کے لیے مجھے محنت کرنی پڑے گی، یہ غلط فہمی ہے۔ بلکہ پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے زمانے میں دین پر محنت اس کو کام سمجھا جاتا تھا، اس کو مقصد سمجھا جاتا تھا، تو باقی ساری چیزوں کو ضرورت کے درجے میں رکھا جاتا تھا۔ تو پھر اس کا نتیجہ اللہ نے کیا نکالا؟ اللہ نے انسانیت کو عمومی طور پر ہدایت دی۔ جب ہدایت آتی ہے تو پھر ہدایت کے ساتھ اللہ جل شانہ کی طرف سے رحمتیں برکتیں اترتی ہیں، پھر امن قائم ہوتا ہے۔ جب تک کسی علاقے میں، محلے میں، شہر میں، ملک میں امن ہوتا ہے تو وہاں کے لوگ ہنسی خوشی رہتے ہیں، امن سے، سکون سے رہتے ہیں۔ جہاں بد امنی ہو تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ علاقہ چھوڑ جاتے ہیں، شہر چھوڑ جاتے ہیں، رشتہ داروں کو چھوڑ جاتے ہیں کہ یہاں یار بد امنی ہے، خوف ہے، ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا۔ تو دین کی محنت ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں کتنی بد امنی تھی، کتنی بد امنی تھی کہ عورت جا رہی ہے تو اس پہ بات ہو رہی ہے کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے۔ ایک کھیت سے یعنی کسی دوسرے جانور نے آگے پانی پی لیا یا کوئی ایسا کر دیا، چارہ کھا لیا، یعنی کوئی ایسی شکل اختیار ہو گئی تو اب اس پہ لڑائی ہو رہی ہے، اور کئی سال تک لڑائی چلتی تھی۔ بیت اللہ میں ننگا طواف، کھوپڑیوں میں شراب پی جا رہی ہے، یہ بد امنی ہی، بے دینی عروج پر تھی۔ اس پر آپ دیکھیں گے کیا کہ کون سی ایسی محنت ہوئی ہے کہ یہ لوگ امن والے بن گئے، یہ لوگ امن والے بن گئے، لوگوں کی امانتیں رکھنے والے بن گئے، اللہ نے ان کو دنیا کا امام بنا دیا۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی ہے، سبب اختیار کیا ہے، محنت۔ اس لیے اس تبلیغ کی محنت سے بھی یہی چاہا جا رہا ہے کہ ہر مسلمان کا یہ ذہن بنایا جائے کہ جو دین آئے گا انسانیت کی زندگی میں وہ محنت سے آئے گا، محنت کے بغیر نہیں آئے گا۔ محنت میں سب سے پہلی بات وہ غلط یقین کو دل کے اندر سے نکالنا، غلط جذبے ختم ہو جائیں، غلط یقین دل سے نکل جائے۔ یہ اصل ہے، بنیاد ہے۔ جب تک یہ جتنا بھی بگاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ غلط یقین ہے۔ غلط یقین کس کو کہتے ہیں؟ کہ میں محنت کروں گا، اچھا پھر کیا ہوگا؟ محنت کروں گا، مال اکٹھا کروں گا، جب مال اکٹھا کروں گا پھر کیا ہوگا؟ پھر چیزیں آ جائیں گی، اچھا جی پھر کیا ہوگا؟ پھر میرے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب سارے اس میں پھنسے ہوئے ہیں، محنت کرو، مال، اچھا اب مال کے لیے نہ حرام دیکھ رہے ہیں نہ حلال دیکھ رہے ہیں، دوسروں کا بھی حق لیا جا رہا ہے، زمینوں پر جھگڑے،
مختلف قسم کے فسادات، چوری ڈکیتی، کیا ہے کہ مال جمع کرو، بس مال آنا چاہیے، مال کے بعد پھر چیزیں اکٹھی کرنے میں لگ جاؤ، گھر خوبصورت بناؤ، گاڑی لو، چیزیں اکٹھی کرو، پھر کیا ہوگا؟ زندگی بن گئی۔ اچھا تو پھر جن کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں ان سے ذرا پوچھے کہ آپ کی زندگی بن گئی ہے بھائی؟ ان سے پوچھے، آدمی پوچھے اس سے کہ جس کے پاس نظر آ رہا ہے نا اس کے پاس زمینیں زیادہ ہیں، اس کی مارکیٹیں ہیں، اس کا یہ ہے، اس کی یہ ہے، ذرا اس کے پاس بیٹھ کے تو دیکھے، اسے پوچھو بھی ماشاءاللہ آپ کی تو دنیا جنت بنی ہوگی، آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ سب سے پریشان آدمی ہے، میرے پاس تو حال ہی کوئی نہیں ہے، اس کے اوپر تو بہت زیادہ پریشانی ہے۔ اس لیے بھائی دوستو اندر سے غلط یقین کو نکالنا۔ صحیح یقین کیا ہے کہ میں محنت کروں گا تو میرا ایمان بنے گا، محنت کروں گا تو ایمان بنے گا، جب ایمان بنے گا تو اعمال ٹھیک ہوں گے، جب اعمال ٹھیک ہوں گے پھر اللہ کی طرف سے برکتیں اتریں گی، اللہ کی طرف سے امن کے فیصلے ہوں گے، ہدایت کے فیصلے ہوں گے، اللہ کی طرف سے رحمتیں اتریں گی، پھر میری زندگی بن گئی، اللہ پھر دنیا بھی بنائیں گے اور اللہ آخرت بھی بنائیں گے۔ تو ایمان میں، ایمان کے بول کیا ہیں؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول، کسی سے کہیں سے بھی کچھ نہیں ہوتا، کرنے والے اللہ پاک ہے۔ اس ساری کائنات کے نظام کو اکیلے اللہ نے بنایا ہے، اللہ کے علاوہ اس کو کوئی بنانے والا نہیں، اور اس ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا بھی اکیلا اللہ ہے۔ اس ساری مخلوقات کی جتنی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے والا رب اللہ ہے۔ آدمی پھنستا کہاں ہے؟ آدمیوں کو یہ آسمان کس نے بنایا؟ یہ مشرک بھی کہتے تھے، پوچھے نا ان سے کہ یہ اس کو کس نے بنایا تو کہتے تھے اللہ نے۔ زمین کو کس نے بنایا؟ کہتے تھے اللہ نے۔ یہ پانی کون چلا رہا ہے؟ کہتے تھے اللہ۔ تو کہتے یہ باقی، وہ کہتے لیکن، کیا کہتے ہیں؟ لیکن یہ بھی تو ہے، لیکن پہ آ کے پھنس جاتے ہیں۔ تو حال ہمارا بھی ایسا ہے، جہاں ہمارا ہاتھ لگ جائے وہاں کہیں گے لیکن یہ اگر میں کروں گا تو ہوگا نا۔ یہ جہاں مسلمان کا، انسان کا ہاتھ نہیں لگتا وہ اللہ پہ ڈال دیتا ہے، اور جہاں اس کی سوچ ہاتھ لگتا ہے وہ کہتا ہے یہ لیکن ہم بھی تو کر رہے ہیں، ہم کچھ نہیں کر رہے، کرنے والے اللہ پاک، سارے نظام کو چلانے والے اللہ پاک۔ میں چھوٹا سا تھا، میں نہ پکڑ سکتا تھا نہ چل سکتا تھا، اس وقت میری ضروریات کون پوری کر رہا تھا؟ چلو یہ تو پھر نظر آ رہا تھا نا، ایک جگہ ایسی تھی کہ میں نظر بھی نہیں آ رہا تھا، وہاں بھی میں زندہ تھا، وہاں بھی میں زندہ تھا، وہاں بھی میری ضروریات ساتھ لگی ہوئی تھی، تو وہاں مجھے کون کھلا پلا رہا تھا؟ یہی آزمائش ہے کہ جب آدمی تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ جب آدمی نیچے رہتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، تو پھر آدمی کی نظر ادھر ہی رہتی ہے، جب آدمی تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ لگنے شروع ہوتے ہیں، تو بس بھی میں کر رہا ہوں، میرے سے ہوگا، میں کام نہیں کروں گا تو میرے بچے کیسے پلیں گے، میں دوائی نہیں لاؤں گا تو مجھے صحت کیسے ملے گی، میں دکان پر نہیں جاؤں گا تو نفع کیسے ہوگا۔ یہ اس میں آگے آدمی پھنس جاتا ہے۔ اس لیے یہ باتوں کو، اس بات کو زبان سے کہنا کہ میرے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور واقعی نہیں ہوتا۔ ایک تو ہے نا باتیں، یہ بعض ہے نا اللہ آدمی کو دکھاتے ہیں کہ واقعی کچھ نہیں ہوتا۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے پیٹ میں درد ہو جائے، موشن لگ جائیں، میں اتنا بیکار ہو جاتا ہوں کہ میں خود جا نہیں سکتا، سر میں درد ہو جائے، ہر چیز آدمی کو بری لگتی ہے، کھانے کو دل نہیں کرتا۔ یہ کر کیا سکتا ہے انسان؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں تم اتنے عاجز ہو کہ تمہارے آگے سے مکھی کو چیز لے جائے نا، اللہ کہتے ہیں یہ لے کے دکھاؤ، سارے مل جاؤ، اللہ کہتے ہیں لے کے، اللہ کہتے ہیں نہیں لے سکتے، ہم تو اتنے عاجز ہیں، ہم کر کیا سکتے ہیں؟ اپنی نفی کرنا کہ میرے مال سے، میرے عہدے سے، میری ڈگری سے، میرے کارخانے سے، میری فیکٹری سے کچھ نہیں ہوتا۔ کرنے والا کون ہے بھائی؟ اللہ ہے۔ جب یہ نفی کریں گے، اسبات دل کے اندر اتریں گے، پھر اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے، پھر آدمی سمجھتا ہے ہاں، پھر اللہ دکھاتے ہیں اس کو کہ ہاں ہم کرتے ہیں۔
جب تک آدمی اسباب میں لگا رہتا ہے، اسباب کو سوچتا رہتا ہے، یہ اللہ کی قدرت سے بہت دور ہے۔ اسباب تو دیکھو، اسباب تو اللہ نے سب کے لیے بنائے ہیں۔ اب مسلمان بھی اسی دوڑ میں لگا ہوا ہے اور کافر بھی اسی دوڑ میں لگا ہوا ہے، ایسے ہی ہے نا جی۔ مسلمان بھی کہہ رہا ہے محنت کرو محنت کرو، مال اکٹھا کرو، مال آگے چیزیں آگے چیزوں سے یہ ہو گیا وہ۔ اب یہ کافر کی بھی یہی سوچ ہے اور مسلمان بھی کی بھی یہی سوچ ہے۔ اب فرق کیا رہا؟ اس لیے تبلیغ کی محنت میں بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر سے غلط یقین نکلے، صحیح یقین دل کے اندر اترے۔ اچھا، صحیح یقین کا کیسے پتہ چلتا ہے آدمی کا کہ میں صحیح یقین پر ہوں کہ غلط یقین پر ہوں؟ مال پڑا ہے یا گاہک آ گیا، اگر میں اس سے بولتا ہوں جھوٹ تو مجھے ہوگا نفع، اگر میں اس سے بولتا ہوں سچ تو نفع تو ہوگا مگر بہت تھوڑا ہوگا، جو میں نے سوچا ہے نا اس طرح نہیں ہوگا۔ اب یہ آدمی کا پتہ چلے گا یہاں کہ اس کا یقین کس پہ ہے، اللہ کی ذات پہ ہے کہ اسباب پہ ہے۔ اسباب پہ ہوگا تو کہے گا چلو جھوٹ کے بغیر تو نظام نہیں نہ چلتا یار، بچے بھی ہیں یہ بھی ہیں، تو جھوٹ بول دے گا۔ صحیح یقین والا ہوا کہے گا نہیں، اللہ نے نجات رکھی ہے اور اب اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے، میں نے اب سچ بولنا ہے۔ تو وہاں جب سچ بولے گا اس پہ کیا ہوں گے؟ کون خوش ہوگا؟ پھر اللہ اس کے کام بنائے گا، اللہ اس کو دکھائے گا اپنی قدرت سے۔ نماز کا وقت آئے گا، ادھر سے آواز آئے گی حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اب یہ ساری چیزوں کو چھوڑ دے گا۔ صحیح یقین ہوگا کہ پالنے والا تو اللہ ہے، نظام چلانے والا تو اللہ ہے، اب اللہ نے پکارا ہے تو اب یہ ساری چیزوں کو چھوڑ دے گا۔ اگر اسباب پہ یقین ہوگا تو پھر کہنا اچھا پڑھ لیتا ہوں، تھوڑا سا ٹائم جائے گا، اچھا وہ مسجد میں 15 منٹ بعد وہاں جاؤں گا، اچھا گھما دیجیے۔ یہ اپنا آدمی محاسبہ کرے کہ میں یقین پہ کہاں کھڑا ہوں۔ تبلیغ میں بنیادی بات یہ ہے کہ صحیح یقین دل کے اندر اترے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے کسی بھی غیر سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کرنے میں کسی بھی غیر کے محتاج نہیں ہے، اور ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ ہم سب، آج سے پہلے جو کچھ بھی ہوا ہے اللہ پاک نے کیا ہے، آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ پاک کر رہے ہیں، اور آئندہ جو کچھ بھی ہوگا اللہ پاک ہی نے کرنا ہے۔ اور بھائی دوستو کامیابی کے لیے، اچھا اب جب ان بولوں کو انبیاء علیہ السلام بولتے تھے، انبیاء علیہ السلام کی کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہوتی تھی، کوئی بھی ذاتی رنجش نہیں ہوتی تھی نبیوں کو۔ انبیاء علیہ السلام کی آپ قرآن میں اٹھا کر دیکھیں مخالفت بس اسی پہ ہوتی تھی کہ یہ نفی کرتے تھے کہ لوگوں کسی سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، بس اس پہ لوگ مخالف ہو جاتے تھے کہ یار عجیب بات کرتے ہو، یہ بھی ہیں، یہ بت ہے، یہ بت ہے، یہ ہے، یہ بارشیں، ساری زندگی ہم اس سے مانگتے رہے اور بارشیں بھی ہوتی تھیں، اولاد بھی ہوتی تھی، سارا نظام ہمارا چل رہا، تم ایک عجیب آ گئے ہو کہ کسی سے نہیں ہوتا، اس پہ لوگ مخالف ہو جاتے تھے۔ وہ کہتے ساری زندگی تو ہماری بچپن سے اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہا ہے، اور آپ آگے کہہ رہے ہو نہیں ان سے نہیں ہوتا، اس پہ لوگ ان کے مخالف ہوتے تھے۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کی نمرود سے کیا دشمنی ہے؟ والد تو اس کا وزیر ہے، ابراہیم علیہ السلام کا والد نا، یہ تو نمرود کے وزیر ہیں، اور وزیر کے بچے کو تو پروٹوکول ہونا چاہیے۔ مخالفت کیا تھی ان کی آپس میں؟ ان کے والد صاحب والدہ یہ کہتے تھے کہ اس کے پاس جاؤ، اس کے سامنے جھکنا، سجدہ کرنا اور غلہ لے آنا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے شروع سے تربیت، نبیوں کی شروع سے تربیت، کہتے رہے اسے ہوتا ہی نہیں، میں اس کے سامنے کیوں جھکوں، میں اس سے کیوں مانگوں۔ یہ جب نمرود کو پتہ چلا کہ یہ تو ہمارے بت بھی توڑتا ہے اور یہ میری نفی بھی کرتا ہے، اس پہ دشمنی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کا انا ربکم الاعلیٰ، میں بہت بڑا رب ہوں، یہ فرعون کہتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے مخالف کھڑے ہو گئے کہ تو رب کہاں سے ہے، رب تو اللہ ہے۔ اس پہ فرعون نے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر حالات دشمنی ہو گئی۔ وجہ جو ہوتی تھی نا، وجہ وہ صرف دعوت ہوتی تھی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہوتا تھا،
لا الہ الا اللہ کی بات کرنی ہوتی تھی، اس پر حالات آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں رہتے تھے، پڑھ کے دیکھیں آپ، انہی لوگوں میں رہتے تھے۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے غار حرا میں عبادت کرتے رہے ہیں، کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، کیونکہ کسی کو نہیں کہتے تھے، اپنی عبادت، اپنا اللہ سے نظام چل رہا ہے۔ کئی دن تک عبادت کرتے تھے، لوگوں میں مشہور ہو گئے کہ یار صادق ہیں، امین ہیں، سچے ہیں، امانتیں رکھواتے تھے، فیصلے کرواتے تھے ان سے آ کے۔ جو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کی مخالفت کی، بتوں کی مخالفت کی، اپنے ہی دشمن ہو گئے۔ عجیب بات کرتے ہو، 360 بت بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ان سے نہیں ہوتا، یہ سارے کا کام ایک ہی کرے گا۔ آپ سے ہاں جی ایک ہی کرے گا، وہ اللہ ہے۔ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخالفت۔ اپنے چچا نے پہلا پتھر مارا ہے، تکلیفیں دی جاتی تھیں، راستے میں خاردات یعنی جھاڑیاں اس طرح کی بچھائی جاتی تھی۔ تو جو دعوت کی محنت پر انبیاء علیہ السلام کے اوپر حالات آتے تھے۔ پھر آپ اب صحابہ کو دیکھ لیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مخالفت ہے، تو کیا ہے، لوگ تو ان کو کہتے تھے یہ تو فیصلے کرتا ہے، اتنا مقام تھا ان کا، مگر سب سے پہلا خطبہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، سب سے زیادہ مار پڑی ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ جو مار پڑی ہے نا صحابہ کو، وہ لا الہ الا اللہ پہ پڑی ہے، اس دعوت پر پڑی ہے، اس کی نفی پر پڑی ہے۔ مخلوق کی نفی کرتے تھے، خالق کا بات کرتے تھے، تو اس پہ مار پڑتی، حالات آتے تھے ان پر۔ صحابہ کی عورتوں پر بھی حالات اسی وجہ سے آئے۔ عورتیں جا کے نا عورتوں کا ذہن بناتی تھیں، جو مسلمان ہو جاتی تھی نا، وہ جا کے عورتوں کا ذہن بناتی تھی، پھر ان کے مردوں کو غصہ چڑھتا تھا، یہ کیا ہمارے گھروں میں بھی انہوں نے یہ بات پہنچا دی۔ اس پہ باہر اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ان کو منع کریں، آپ اپنی عبادت کریں، اپنا نظام چلائیں، یہ جو عام طور پہ آپ یہ کرتے ہیں یہ چھوڑ دیں۔ اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، اس کو نہیں چھوڑوں گا، ایک ہاتھ پہ سورج رکھو، ایک ہاتھ پہ چاند رکھو، کام یہی کروں گا۔ بلال رضی اللہ عنہ کو جو مار پڑی ہے وہ آہد پہ تو پڑی ہے۔ اس لیے بھائی دوستو، جو مسلمان بھی اس محنت میں لگے گا، جو مسلمان بھی اس محنت میں لگے گا، حال آئے گا، اس پہ جمنا، اس پہ استقامت اختیار کرنا۔ جیسے صحابہ کے اوپر آئے حالات، اللہ وہ جمے، اللہ نے دنیا کا امام بنا دیا۔ اس کے لیے بھائی دوستو ہر مسلمان کا ذہن بنانا ختم نبوت کی وجہ سے یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا کام ہے کہ ہر مسلمان کا یہ ذہن بنا۔ اس کے لیے بھائی دوستو جیسے انبیاء علیہ السلام لوگوں کے پاس چل کر جاتے تھے، با نفس نفیس خود جاتے تھے۔ ایک دفعہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دیہات میں کسی میں گشت کر رہے تھے، تو ایک وہ جو چودھری تھا دیہات کا نا، اس کو بھی ساتھ لے لیا۔ انہوں نے کہا چلو گشت کرتے ہیں، تو اس نے کہا جی برم، چلے گیا وہ۔ تو جب وہ دیہات میں اب سارے لوگ وہ اسی کے ہی تابع ہوتے ہیں، ان کے پاس کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کام کر رہے تھے، اس کے جب کسی دروازے پر پہنچے، انہوں نے کہا یہ تو میرا نظارہ ہے، اس کو تو میں آواز دوں تو یہ تو چلا آئے گا، آپ مجھے ادھر لے آئے۔ تو وہ نا تھوڑی سی کرنے لگا مفتی صاحب کے ساتھ، تو مفتی صاحب ذرا مزاج کے ساتھ، انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ سب سے بڑے کائنات میں عزت والے مخلوق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے، آپ سے بڑا عزت والا کوئی نہیں ہے اللہ کے پاس۔ کیونکہ اس امت کا سب سے ذلیل ترین انسان وہ ابو جہل ہے، سب سے بڑا عزت والا خود چل کر ذلیل ترین کے انسان کے گھر میں جاتا ہے، اس کے دروازے پر جاتا ہے۔ چودھری کہا، انہوں نے کہا یہ تو کام ہی ایسا ہے۔ اس لیے بھائی دوستو انبیاء علیہ السلام خود چل کر جاتے تھے لوگوں کے پاس، بے طلبوں میں یہ تبلیغ کا کام، بے طلبوں میں طلب کو پیدا کرنا۔ اس لیے ان کے پاس جائیں گے بھائی دوستو، جیسے انبیاء علیہ السلام جاتے تھے۔ اب اس کا آداب کا بھی خیال رکھنا ہے، تو سارے اس کے لیے تیار ہیں نا انشاءاللہ۔ اب جب نکلیں گے تو بھائی دوستو کام بہت اونچا ہے، بہت اونچا کام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ ہم ایک دفعہ ایک جماعت میں تھے کسی جگہ فیصل آباد میں شاید، تو دوسری مسجد میں ایک اور جماعت ہے، اس وقت جوڑ ہوتا تھا 5 تشکیلیں ہوتی تھیں،
تو اس میں ایک عرب تھے شکل، وہ ہم ان سے ملنے کے لیے آئے، تو ہم نے کہا چلو مل لیتے ہیں، دوسری مسجد میں تھے تو ان کے پاس آئے، تو ان کے پاس بیٹھے ہم، تو انہوں نے نا کہا کہ بھئی ہمیں کہنے لگے، انہوں نے کہا اس کام کی مثال آپ کو سمجھاؤں، تو ترجمان صاحب نے کہا جی، انہوں نے کہا ہم ہیں چیونٹی، ہم ہیں چیونٹی، اور یہ کام جو ہے نا یہ کنٹینر ہے، کیا ہے؟ کنٹینر۔ انہوں نے کہا چونٹی کے اوپر کنٹینر رکھ دیا، اب دیکھ لو کیا حال ہوگا۔ انہوں نے کہا کام ہے نبیوں والا اور کرنے والے مجھ جیسے ہی ہیں، اس لیے جو ہے نا جی یہاں سے جب نکلیں گے تو اپنے لیے بھی مانگیں گے اور ساری انسانیت کے لیے مانگیں گے، اور جب یہاں سے نکلیں گے سیدھے ہاتھ پر چلنا ہے، ذکر کرتے ہوئے جانا ہے، کام اللہ کا نا، اسی کی نسبت سے جانا ہے، سیدھے ہاتھ پر چلیں گے، نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے جائیں گے، کسی کے دروازے کے سامنے کھڑا نہیں ہونا، جب واپسی کریں گے، جب وقت پورا ہو جائے گا تو استغفار کرتے ہوئے واپس آئیں گے، اس راستے میں نکلیں گے، نکلتے ہی جو دعا کریں گے بنی اسرائیل کے نبی کی طرح دعائیں قبول ہوں گی، اپنے لیے بھی مانگنا، ساری انسانیت کے لیے مانگنا ہے۔ اس راستے پر چلیں گے، گرد و غبار پڑے گا جسم پر، جو گرد و غبار پڑے گا فرمایا اس پر جہنم کی آگ تو کیا دھواں بھی حرام، فرمایا جو قوم جس کی مشابہت اختیار کرے گی اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ یہ جو گشت کا عمل ہے یہ براہ راست انبیاء علیہ السلام کی محنت کے ساتھ اس میں تیار ہے انشاءاللہ۔ رہبر کون ہوگا؟ آپ چلو اچھا بیٹھ کے بات کس کی ہے؟ ہم نے کی ہے، آپ کا کیا ہے؟ چلو آگے چلو سیدھا